بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے اندر اپنی کوششیں کی، لیکن اگر ایک شخص کا نام نہ لیا جائے، اس کو اگر خراج تحسین نہ پیش کیا جائے، تو پاکستان کا سارا نیوکلیئر سسٹم جتنا بھی ہے، پاکستان کا دفاعی نظام وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ یعنی نامکمل ہمیں نظر آتا ہے۔ اور وہ ہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ اگر ان کا نام اس نیوکلیئر پروگرام کے اندر نہ لیا جائے تو ہمارا پاکستان کا ایٹمی پروگرام ادھورا نظر آتا ہے۔ یعنی اس وقت باہر کے ممالک سے ان کو لایا گیا، انہوں نے وہاں سے یہ جتنی بھی اس کی باریکیاں تھی، اس کے اندر استعمال ہونے والے جتنے بھی اوزار تھے، ان کو سیکھا، سمجھا، اور اس سامان کو پھر پاکستان کے اندر لایا، اور یہاں پہ آ کے پاکستان کے اندر وہ چیزیں بنائی۔ اور اس کے بعد جب پاکستان نے 28 مئی 1998 کو پہلی مرتبہ جب چاغی کے مقام، بلوچستان کے اوپر چاغی کے مقام کے اوپر جب پاکستان نے پہلی مرتبہ یہ تجربہ کیا، اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان اب عام ملک نہیں رہا، بلکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ مضبوط ہوتے ہیں، آپ کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے، پھر دنیا آپ سے ڈرتی ہے۔ پھر کوئی بھی ملک آپ کے وطن کے اوپر، آپ کے وطن کو نقصان پہنچانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے ایک کالم کے اندر لکھتے ہیں، میں نے یہ جو منصوبہ تھا یہ پاکستان کو 1984 کے اندر بالکل مکمل کر کے دے دیا تھا، تیار کر کے دے دیا تھا 1984 کو۔ 1984 کے بعد 1998 تک 14 سال وہ کہتے ہیں مجھے لگے، جو بھی لیڈر آتا، وزیر اعظم آتا، صدر آتا، وہ مجھے ٹالتا رہتا کہ ابھی حملہ نہیں کرنا، ابھی ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی نہیں کرنا، ابھی ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ابھی پھر وہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور ختم ہوا، اس کے بعد بے نظیر کا دور آیا، پھر نواز شریف کا دور پہلا آیا، لیکن کہا کہ ابھی مصلحتوں کا دور ہے، ابھی آپ نہ کریں، ابھی ہمارے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میرا یہ دل چاہتا تھا کہ میں 1984 کے اندر پاکستان کو ایٹمی طاقت کا نام دے دیتا۔ 14 سال تک وہ کہتے ہیں کہ حکمران ڈالتے رہے، اور بالآخر وہ وقت آیا کہ آخر جب عوامی پریشر آیا اور عوام کی طرف سے احتجاج ہوئے کہ اللہ نے اگر ہمیں ایٹمی طاقت بنایا ہے، ایٹمی ہتھیار دیے ہیں، ہمارے پاس ایٹم موجود ہیں، تو ہم جب تک اس کا مظاہرہ نہیں کریں گے، دنیا کو نہیں دکھائیں گے، دنیا تسلیم نہیں کرے گی، ہمیں دنیا بطور ایٹمی ملک تسلیم نہیں کرے گی، اس وقت کرے گی جب ہم اس کا عملی مظاہرہ کریں گے۔ اور پھر 28 مئی 1998 کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کے نقشے کے اوپر ایک ایٹمی ملک کے نام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک علامت دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا۔ اور اسی تناظر کے اندر یوم تکبیر، پھر اسی تناظر کے اندر آج تک 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ 28 مئی کو کیا ہوا، اور کس طرح سے ملک کے لیے ہمارے جو نوجوان تھے، ہمارے فوجی جوان تھے، اور ہمارے نیوکلیئر سسٹم کو چلانے والے ہمارے سائنسدان سے، ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے معاونین تھے، ان کا ذکر کریں۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ سورہ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرو، تو فرمایا تم بوجھل ہو کے زمین کی طرف جھک جاتے ہو۔ میں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ڈرتے ہو، کس بات سے ڈرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے آؤ جہاد کی طرف، تو زمین کی طرف جھک کے کیوں چلتے ہو؟ فرمایا کہ کیا آخرت کے بدلے میں کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ فرمایا دنیا کی زندگی کا نفع اٹھانا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کا نفع جتنا مرضی ہے تم لو، لیکن آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ دوسرا مقام آیا، اللہ فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر، فرمایا نکلو ہلکے ہو کر، خواب بوجھل ہو کر نکلو، لیکن فرمایا جہاد کے لیے نکلو کافروں کے ساتھ، اللہ کی راہ کے اندر نکلو۔ فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم یہ جان لو تو تمہارے حق کے اندر یہ بہت بہتر ہے۔ ہم نے جہاد کی جو آیات تھی ان کو پس پش ڈال دیا، اپنے نصاب سے ہم نے جہاد کی آیات کو باہر نکالا۔ ہمارے جو تعلیمی نظام کے اندر جہاد کے چیپٹر موجود تھے وہ ہم نے آہستہ آہستہ سے کر کے باہر نکالے۔ ہم نے فضول کی جو چیزیں تھیں ہماری، ان کو نصاب کے اندر شامل کیا تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں سے جو جہاد کا جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جہاد کے نام سے کانپنا شروع ہو جائیں۔ جبکہ ہمیں یہ قرآن نے واضح طور پہ فرمایا تھا
کہ جب بھی تمہارے دین کے اوپر کوئی برا وقت آئے، جب بھی تمہارے ملک کی سالمیت کے اوپر کوئی وقت آئے، فرمایا اس وقت تمہارے اوپر فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، تم اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ، باہر نکلو، لازم ہو جاتا ہے تمہارے لیے۔ وطن سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس شخص کو کے دل کے اندر اپنے وطن کی محبت نہیں ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آج بھی وہ لوگ جو ملک کے دفاع کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں، کسی طرح کی بھی رکاوٹ بنتے ہیں، وہ تمام لوگ جو ملک کی سالمیت کے اوپر سمجھوتا کرتے ہیں، وہ جاسوس بن کے ملک کے دفاع کے بجائے ملک کی جو صورتحال ہے یا ملک کے جو راز ہیں وہ دوسروں کو بتاتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہو، چاہے وہ کوئی اور جگہ ہو جہاں پہ وہ ملک کے راز اگر باہر دیتے ہیں یا ملک کی خامیاں دوسروں کو بتاتے ہیں، تو وہ بھی غدار ہیں، وہ ملک کے لیے بہت بڑے غدار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہاری سالمیت کے اوپر برا وقت آئے، نکلو تم باہر،